حضور نے 11 ہجری کو رمضان سے قبل ہی ربیع الاول شریف کے مہینے میں انتقال فرمایا۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے، 2 ہجری کو شامل کر کے 9 رمضان زندگی میں کل آئے، جس میں 2 رمضان 30 کے تھے اور باقی 7 رمضان 29 کے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، اللہ ثواب 30 کا ہی عطا فرمائے۔ جس طرح کوئی شخص بھول کر کھا لے تو حدیث میں آتا ہے اس کو اللہ نے کھلایا، اس کو اللہ نے پلایا، تو وہ اس نے کھا بھی لیا، اس نے پی بھی لیا، لیکن اس کا روزہ بھی باقی رہا۔ اس طرح اگر چاند 29 پہ نظر آ جائے تو ثواب اللہ 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پہ۔ تو روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، ضیاء اور روشنی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام ہے۔ فرمایا کہ سحری کھایا کرو، چونکہ سحری کے کھانے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ ماہ سیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا مژدہ جاں فضا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے میری امت کو رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو اس سے قبل کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے والے کے معدے سے جو بو نکلتی ہے، اللہ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تیسری بات کہ روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی بات، جب ماہ سیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ آقا کریم، جو یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ مومن کو ملتا ہے تو کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا نہیں، جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے، جب اس کی دہاڑی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اس کا مالک کچھ دیتا ہے، تو یہ جو اس کو بخشش اور مغفرت کا مژدہ جاں فضا دیا جاتا ہے، یہ اس کی مزدوری ہے۔ اور فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کی برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، یہ اس کے علاوہ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خاص کرم نوازی فرمائی بندہ مومن پر کہ اس کو یہ بابرکت رات عطا فرمائی۔ اور 5ویں فضیلت جو اس کو دی گئی روزہ دار کو، اور حضور سے قبل جو امتوں میں لوگ روزے رکھتے تھے، یہ فضیلتیں ان کو نہیں عطا کی گئی۔ جنت کو پورا مومن کے لیے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، الا الصوم فإنہ لی، ہاں مگر روزہ ہے جو وہ میرے لیے رکھتا ہے، وأنا أجزی بہ، اور اس کی جزا میں اسے دوں گا، والصیام جنۃ، اور سیام روزہ ڈھال ہے، فإذا کان یوم صوم
अहदिकुम फला यरफुस वला यसगब फ़इन साबहु अहदुन औ क़ातलहु फलयकुल इन्नी साइमुन वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लखुलूफु फमिस साइम अत्यबु इंदल्लाहि मिन रीहिल मिस्क लिस्साइम फरहतान यफरहुहुमा इज़ा अफ्तरा फरिहा बिफित्रिही व इज़ा लकिया रब्बहु फरिहा बिसौमिही। तो फरमाया कि जब कोई शख्स रोजा रखता है तो उसका ये अमल अल्लाह के लिए है और अल्लाह ताला उसकी जजा देगा। रोजा ढाल है, जब कोई शख्स रोजा रखे तो वो उसके अंदर कोई अल्लाह की नाफरमानी ना करे, यहां तक कि अगर उसको कोई शख्स गाली भी दे तो वो ये कहे कि मेरा रोजा है, मैं साइम हूं, मैंने रोजा रखा हुआ है, ये कह के लड़ने वाले को, उलझने वाले को टाल दे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, कि रोजादार के मैदे से जो बू निकलती है अल्लाह को वो मिस्क यानी कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा महबूब है। और रोजादार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी उसको उस वक्त मिलती है जब वो रोजा इफ्तार करता है, और दूसरी खुशी उसको उस वक्त मिलती है जब इस रोजे के सिले में उसे अपने रब का दीदार नसीब होगा। ये बात ज़हन में रखें कि इस दुनिया पर सबसे बड़ी दौलत जो हजरत इंसान को दी गई है वो दौलत ईमान है, और क़यामत के दिन सबसे बड़ी दौलत जो अहले ईमान को दी जाएगी वो अल्लाह ताला का दीदार होगा। जन्नत के हूर व कसूर, जन्नत के महल्लात, जन्नत की आली नस नेमतें, दुनिया की कोई दौलत और दुनिया की कोई नेमत जन्नत की किसी नेमत का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन जन्नत वाले जन्नत में जाकर जिस नेमत को सबसे बड़ा समझेंगे, और वो होगी भी हकीकत में सबसे बड़ी नेमत, ऐसी नेमत कि उस नेमत के मिलने पे बाकी सारी नेमतों को भूल जाएंगे, वो ये है कि रब अपने रुखे करम से पर्दा हटा देगा और उनको अपना दीदार अता फरमा देगा। तो ये सबसे बड़ी दौलत जो मोमिन को आखिरत में नसीब होगी, ये रोजे के सिले में नसीब होगी। ये रोजे का वो समर है, ये रोजे का वो फल है जो अल्लाह अहले ईमान को क़यामत के दिन अता फरमाए।